بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک اہم وظیفہ لائے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیماری بڑے کو ہو، کسی چھوٹے کو ہو، مرد کو ہو یا عورت کو، ایسی بیماری ہے کہ ہم علاج کروا کے تھک گئے، کوئی ڈاکٹری علاج نہیں چھوڑا، کوئی حکیمی علاج نہیں چھوڑا، کسی دوائی سے فائدہ نہیں ہوتا، کوئی علاج بھی ان کا فائدہ نہیں دیتا، اگر فائدہ ہوتا بھی ہے تو عارضی چند دنوں کا اور پھر اسی طرح تکلیف رہتی ہے۔ اور کوئی ایسا عمل بتا دیں، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے اللہ رب العزت اس موذی مرض سے شفا عطا فرمائے، جو ڈاکٹروں کے علاج سے بھی باہر ہے، حکیم اور طبیب بھی اس سے عاجز آ چکے ہیں۔ ایسے حضرات پوری توجہ سے یہ وظیفہ سنیں، کیونکہ جو اللہ کے کلام میں طاقت ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر سے بھی علاج کرواتے ہیں، کسی حکیم سے بھی کرواتے ہیں، تب بھی ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ اب تو شفا عطا فرما۔ یعنی آخری حل شفا والا وہ اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں ہے۔ علاج سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، باقاعدہ صحابہ کرام کو آپ علاج کروائیں، لیکن بھروسہ اور اعتماد اللہ کی ذات پہ کریں۔ اس کے باوجود کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن سے شفا نہیں ملتی۔ وہ حضرات بڑے توجہ سے یہ وظیفہ سنیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے اور ایسا علاج ہے جو براہ راست جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی۔ یعنی ایک تو حدیث ہوتی ہے جس کے راوی ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اس طرح مختلف صحابہ کرام یہ صحابیات سے روایت ہوتی ہے، اور ایک ایسی ہوتی ہے جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے بتایا، اگر کسی کو ایسی مرض لاحق ہو، ایسی مہلک اور مضر مرض لاحق ہو جس سے شفا نہ ملتی ہو، ان حضرات کے لیے یہ ہے وظیفہ، آپ پوری توجہ سے سنیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے بارش کا پانی پر دم کرنا ہے۔ بارش کا پانی اپنے پاس جمع کریں، یہ نہیں کہ بارش کا پانی جمع کر کے رکھ لیں اور کئی دنوں کے بعد پھر وظیفہ کریں۔ بارش کا پانی زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا۔ تازہ بارش کا پانی لیں اور اسے ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں یا فریج میں رکھیں۔ اس پانی کے اوپر آپ نے یہ آیت مبارکہ جو بتا رہا ہوں یہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پوری توجہ سے سن لیں۔ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، براہ کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تاکہ آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو، سب سے پہلے آپ نے 72 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 72 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 72 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 72 مرتبہ سورہ فلق، اور آخر میں 72 مرتبہ سورہ والناس۔ آپ کئی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ آگے پیچھے درود پاک بھی پڑھنا ہے یا نہیں، وہ باعث برکت ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر نہیں بھی پڑھتے تو جس طرح قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں، اسی طرح اعوذ باللہ اور بسم اللہ پوری پڑھ کے آپ شروع کر دیں، اور ہر صورت سے پہلے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، ابتدا میں شروع کرتے وقت آپ یہ پڑھ لیں۔ اس طریقے سے آپ دم کر کے اس پانی کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور 7 دن تک مسلسل مریض کو نہار منہ پانی پلائیں۔ وہ پانی 3-4 گھونٹ کم از کم پی لے، آدھا گلاس پی لے، یعنی جتنی اس کی طبیعت پی لے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی گھونٹ پینا ہے یا لازمی آدھا گلاس پینا ہے، جتنا اپنی طبیعت سے خوش ہو کر پی سکتا ہے 3-4 گھونٹ پی لے، آدھا گلاس یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ پی لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بلا ناغہ 7 دن پینا ضرور ہے۔ انشاءاللہ وہ بیماری جڑ سے نکل جائے گی، جسم کے اندرونی حصوں سے، خون سے، ہڈیوں سے بھی وہ نکل جائے گی۔
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک مبارک عمل ہے۔ ایسے حضرات جو کسی بھی مہلک بیماری کے مبتلا ہیں یہ وظیفہ ضرور کریں۔ مریض اگر خود پڑھے وظیفہ خود کریں تب بھی ٹھیک ہے، اگر اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، وہ بیماری کی وجہ سے بہت کمزور اور نحیف ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو گھر میں کوئی آدمی، اس کا بھائی ہے، بہن ہے، والد ہے، والدہ ہے، گھر کا کوئی آدمی بھی یہ وظیفہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور 7 دن تک اسے مسلسل پھیلائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اسے شفائے کاملہ عاجلہ اور نافعہ عطا فرمائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔